میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں میری امت کو ہلاک کر دیں گی، اور حضرت عمر بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضور وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ اور ایک دیگر حدیث میں روایت میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زیاد بن حدیر سے فرمایا کہ اے زیاد، هل تعرف ما يهدم الاسلام، کیا تم جانتے ہو کون سی چیز اسلام کو گرا دے گی؟ کیا تم جانتے ہو کون سی چیز اسلام کو تباہ کرے گی؟ تم جانتے ہو؟ حضور حضرت عمر کو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے آقا علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے سنایا۔ وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زلت العالم، عالم جب پھسل جائے دین تباہ ہو جاتا ہے۔ عالم پھسل جائے دین تباہ ہو گیا۔ اور رہنے اس نے ہر ٹائم وزیروں مشیروں کے دروازے پہ، آپ نے دیکھا نہیں مولانا طاہر اشرفی جیسے بندے، جیسا دیش ویسا بھیس، جیسے فتوے کی ضرورت ویسا ہی فتویٰ، جیسے مسئلے کی ضرورت ویسا ہی مسئلہ، جیسی بات چاہیے ویسا کوئی جزیہ نکال لیتے ہیں کتاب میں سے۔ اللہ کا حکم چل رہا ہے، کام ہر حکومت کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا کمال کرتے ہیں وہ، کیسے مطلب مینج کر لیتے ہیں، کیوں نہیں ڈرتے؟ خوف خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تماشا بنا لیتے ہیں کئی لوگ دین کا، اور دین کو مزہ وہ پیچھے پیچھے حکمرانوں کے ہاتھ باندھ کے اگر علماء افسروں کے گاڑیوں کے دروازے کھولنے لگ پڑیں، بتائیں قیامت نہیں آ جانی؟ حدیث میں موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، میرے کان کھول کر۔ مذہب وہ نہیں ہے جو فلانے مولوی نے کہا ہے، مذہب وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں یا مصطفیٰ کے فرمان میں آیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں آپ، مذہب وہ ہوتا ہے۔ فلانے مولوی صاحب نے کہا دین جی، نہیں ایسا تھوڑی ہے، اس کے پاس کوئی دلیل ہے، اس کی کوئی حجت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس تم عالم کو امراء کے دروازوں پر، یہ وزیروں مشیروں کے دروازے پر دیکھو، اس کے دین میں شک کرو، اس کا دین ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک حدیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ موجود ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم حکمرانوں کے پاس جائیں گے اور انہیں ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے، یعنی اپنا دین دیں گے، اور جو ان کے پاس ہے ہم وہ نہیں لیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا، یہ اپنا دین دیں اور ان کی بددیانتی نہ لیں، ایسا نہیں ہونا۔ آپ اکبر بادشاہ کو دیکھ لیں، اس کے دربار میں بھی کچھ وزیر مشیر علماء تھے جنہوں نے تباہ کروایا تھا، دین اکبری نکلوا دیا تھا، موجود تھے وہاں پر لوگ جو دین کو بیچ رہے تھے۔ وہ چند سکوں کی خاطر، چند کھوٹے سکوں کی خاطر مسئلہ بتا دیا، بس کوئی نہ کوئی جزیہ نکال دیا، کوئی نہ کوئی بات گھڑ دی، اس کی طرح یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دین کو تباہ کر دیتا ہے زلت العالم، عالم کا پھسل جانا دین کو تباہ کر دے گا۔ اگر عالم سیدھے راستے سے، سیدھے عقیدے سے عالم بھٹک گیا تو مت سمجھے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جائے گا۔ اور آگے سنیے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جدال المنافق بالکتاب، اوئے ہوئے سبحان اللہ، یہ آقا علیہ السلام تو کمال کا ایک نسخہ دے گا۔ فرمایا دین اس وقت تباہ ہونے کی طرف چل پڑتا ہے کہ جب منافق بندہ قرآن سے دلیلیں دینے لگ پڑے۔ آپ اس کو کہیں تو غلط کر رہا ہے، وہ آگے سے قرآن نکال کے دکھا دے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی الٹی سیدھے۔ غلام محمد قادیانی نہیں کرتا تھا مرزائی، قرآن سے دلیلیں دینے لگ پڑا تھا۔ یہ جیلم کے اندر مرزا جیل میں نہیں قرآن سے دلیلیں دے رہا، نکال۔ فرمایا کہ جب منافق کتاب کے ساتھ جھگڑا کرے، لفظ ہے حدیث کے، جب منافق کتاب کے ذریعے جھگڑا کرے، یعنی وہ آپ اسے کوئی بات کریں، وہ کتاب نکال کے دکھا دے، آپ کے سامنے رکھے گا، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا حدیث میں، وہ ایسی آپ کو بتائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، وہ تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے نہ تمہارے بڑوں نے سنی نہ ان کے بڑوں نے سنی، مطلب جو پڑھے لکھے بڑے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا جو ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے بڑوں نے سنی، فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگنا، وہ نیا دین آپ کو سکھا رہے ہوں گے۔ نیا دین سے مراد کہ جو صاحبان علم کو پہلے نہیں پتا، وہ نیا دین نکال کر دے رہے ہوں گے، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کا کتاب کے ذریعے جھگڑا کرنا۔ اور آگے سنیے گا، فرمایا با حکم الائمۃ المدلین، اور میرا دین گرا دیں گے، میرے دین کو ڈھائیں گے کون؟ فرمایا جب گمراہ لوگ حکمران بن جائیں، جب گمراہ لوگ حکمران بن جائیں تو بھائی مچ جائے گی۔ وہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر آپ کے سامنے ہی ہے، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، کیا کیا مسئلے آ جاتے ہیں بیچ میں، حکمران پھر کیا کیا کچھ نہیں کرتے۔